الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن حارب جاره فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی انسان کو ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، پریشان کرے گا، حق تلفی کرے گا، وہ مجھے تکلیف پہنچانے والا، مجھے ستانے والا اور مجھے پریشان کرنے والا ہے. اور جو مجھے ستائے گا، تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، وہ در حقیقت اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کو ستا رہا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ، جو شخص اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی بھائی سے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، اختلاف کرے گا، مار پٹائی کرے گا، وہ مجھ سے جھگڑنے والا ہے. اور جو مجھ سے جھگڑنے والا ہے وہ اللہ رب العزت والجلال سے جھگڑنے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور انجام دہی کس درجہ لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے. کیا کوئی ایمان والا کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی ذات سے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچے؟ کیا کوئی ایمان والا جان بوجھ کر نبی کریم علیہ السلام کو پریشانی میں ڈالنے والا کوئی عمل کرے گا؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایمان والا کہ اپنی ذات سے وہ محسن انسانیت نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے. مسلمان کا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و عقیدت و محبت کا ایسا جذباتی معاملہ ہے کہ آپ کے نام پر مسلمان جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی بھائی کو اگر تمہاری ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ تکلیف در حقیقت مجھے پہنچ رہی ہے، اور مجھے اگر تکلیف پہنچے گی تو اللہ کو تکلیف پہنچنا لازمی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ٹھہرا. جب محبوب کو تکلیف ہوگی تو محبت کرنے والی ذات کو، محب کو لازمی طور پر تکلیف ہوگی. ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین ہمارے محبوب ہوتے ہیں. اگر کوئی ہماری اولاد کو تکلیف پہنچائے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے کسی محبوب اور معشوق کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی تو اللہ رب العزت والجلال کو بھی تکلیف ہوگی. اگر انسان اپنے عمل سے اللہ کی تکلیف کا سامان کرنے والا ہوگا تو پھر وہ دنیا میں بھی چین سے نہیں رہ سکتا اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی اس کا مقدر نہیں بن پائی. آپ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجئے. حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے، بلکہ آپ نے بغیر کسی مذہبی قید کے پڑوسی کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی بھی تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہو، تمہارا ہم مذہب ہو،
مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارے آس پاس رہنے والا ہے، سفر ہی میں وہ تمہارا پڑوسی بن گیا، کسی مجلس ہی میں وہ تمہارا پڑوسی بن گیا، تمہارے گھر کے قریب رہنے والا ہے، تمہاری ذمہ داری اس کو راحت و آرام پہنچانے کی ہے۔ تکلیف اگر تمہاری ذات سے پہنچے گی تو وہ اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچانا ہوگا، اور اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرنا، فرمایا میرے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، اور میرے ساتھ جھگڑنا گویا کہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جھگڑنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایسے تاکیدی احکامات امت کے سامنے پیش فرمائے ہیں کہ کسی اور کے سلسلے میں اس طرح کے احکامات کا تذکرہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نہیں ملتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ گھر میں آپ تشریف لایا کرتے تھے تو دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، بالخصوص رات کے وقت میں جب آرام فرمانے کے لیے تشریف لاتے اور باہر جانے کا ارادہ نہ ہوتا تو دروازہ لوک کر دیا کرتے تھے۔ یہی اسلامی آداب کا حصہ بھی ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے اور کسی طرح کا خطرہ گھر والوں کے لیے سامنے نہ پیش آ سکے۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ دیر ہو گئی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف نہ لائے۔ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر چکی تھی، روٹی وغیرہ تیار کر چکی تھی اور منتظر تھی کہ آپ تشریف لائیں گے، پہلے کھانا تناول فرمائیں گے، اس کے بعد آرام فرما لیں گے۔ لیکن آپ دیر سے گھر میں تشریف لائے اور تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہی آپ آرام فرما ہو گئے، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں گا، تھکن اترے گی، اس کے بعد کھانا کھا لوں گا۔ آرام بھی آپ اس طرح فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران کو آپ نے اپنا تکیہ بنایا ہوا تھا، یعنی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی ران پر سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ دراز ہو گئے، لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی، دروازہ بند کرنا آپ بھول گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میری ران پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، کچھ دیر میں میں نے دیکھا کہ دروازے سے پڑوسن کی بکری میرے گھر کے اندر آئی، اور جو کھانا اور روٹی میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، اس روٹی کو اٹھا کر وہ بکری لے جانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو پریشان ہو گئی کہ میری ساری محنت پر یہ بکری پانی پھیر رہی ہے، میں نے تو یہ کھانا بڑی چاہت سے اور محبت سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تیار فرمایا، بکری آئی اور روٹی لے جانے لگی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بکری کو روکنا بھی چاہتی ہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام میں خلل بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور انہی کی ران کو اپنا تکیہ بنائے ہوئے ہیں، تو کیسے کریں؟ بکری کو روکنے کے لیے اٹھتی ہیں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہو جائیں گے، آرام میں خلل پیدا ہوگا، اور اگر ایسے ہی بیٹھی رہتی ہیں تو بکری تو روٹی لے کے چلی جائے گی اور ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اسی سوچ بچار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پریشانی میں کچھ پہلو بدلا، حرکت ہوئی جسم میں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلی، دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کو کہ پریشان سی محسوس ہو رہی ہیں، پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے کھانا بنا کر تیار کیا، روٹی بنا کر تیار کی، منتظر تھی کہ آپ آ کر پہلے کھانا کھائیں گے، لیکن آپ آرام فرما ہو گئے، دروازہ آپ نے بند نہیں فرمایا، بکری آئی اور روٹی لے کر چلی گئی، پریشانی یہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب سنیے، آپ بیدار ہو گئے، اٹھ گئے، ارشاد فرمایا یا عائشہ خذی ما ادرکت من قرصک ولا تؤذی جارک فی شاتہ، فرمایا کہ عائشہ
بکری روٹی کا جو حصہ چھوڑ کر گئی ہے اسی کو لے لو، اور یاد رکھو اس بکری کی وجہ سے پڑوسن کے ساتھ کوئی ناروا اور نازیبا معاملہ مت کرنا، ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو تکلیف مت دینا، کبھی تم پڑوسن پر چڑھ جاؤ کہ تمہاری بکری ہمارے گھر میں کیوں آئی اور وہ روٹی اٹھا کر کیوں لے گئی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اگر اس طرح کا نقصان پڑوس کی طرف سے کسی کو پیش آ جائے تو لمبے جھگڑے تیار کھڑے رہتے ہیں، فوراً آستین چڑھا کر لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کا اندیشہ تھا تو آپ نے ادب سکھلایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کی قسمت میں اسی طرح تمہارے دسترخوان سے پیٹ بھرنا لکھا تھا، اللہ نے اس کو بھیجا، وہ روٹی اٹھا کر لے گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ تو ایک جانور ہے، اسے کیا پتا کہاں گھر ہے اور کہاں میدان ہے، اسے تو جہاں اپنے مقصد کی چیز ملے گی وہ اٹھا کر لے جائے گی۔ پڑوسن نے بھی کوئی تمہارے گھر میں اس بکری کو داخل تو نہیں کیا، اس لیے جو مل رہا ہے اسے لے لو، اور یاد رکھو لا تؤذی جارک فی شاتہ، اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو ستانا مت، تکلیف مت دینا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا جذبہ ہے اور آپ امت کو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مجھے مختلف طریقوں سے پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کف اذاک عنہ واصبر علی اذاہ وکفی بالموت مفرقا۔ فرمایا کہ پڑوسی اگر تمہیں ستا رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو بدلے میں ستانے والا کام مت کرو، اور اس کی جانب سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اور اخیر میں فرمایا وَكَفَى بِالْمَوْتِ مُفَرِّقًا، کب تک انسان کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے، سب کی موت آنی ہے، سب کو ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، نہ معلوم تم پہلے جاؤ گے یا تمہارا پڑوسی پہلے جائے گا، موت کسی ایک کی بھی آ جائے گی تو تفریق اور جدائیگی ہو جائے گی۔ اس عارضی دنیا کے لیے محض چند مفادات کی خاطر آپس میں معاملات کو، روابط کو، تعلقات کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تکلیفوں پر صبر کرو، اللہ کی جانب سے اجر کے اور ثواب کے تم مستحق قرار دیے جاؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لیس حسن الجوار کف الاذى عنه ولكن حسن الجوار الصبر على الاذى من الجار۔ فرماتے تھے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا نہیں ہے۔ حضرت کے جملے پر غور کیجئے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معیار نہیں ہے۔ اصل معیار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ ہے کہ اس کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا جائے، یہ ہے اصل حسن سلوک کا معیار، کہ سامنے والے کی طرف سے پریشانیاں کھڑی کی جا رہی ہیں اور ہم زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دے رہے بلکہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان فلانۃ تصلی وتصوم وتصدق کثیرا، ایک عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن ایک خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی زبان سے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان کے استعمال میں غیر محتاط ہے، نمازیں بھی خوب پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان پر قابو نہیں، پڑوسن کو اور پڑوس میں رہنے والوں کو برا بھلا کہتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟
فرمایا ہی فی النار، وہ تو جہنمی عورت ہے، حالانکہ بڑی نمازی، روزے دار، پرہیزگار کہی جانے والی، لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے فرمایا کہ انجام اس کا جہنم ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت جو زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، بس فرائض و واجبات ادا کر لیتی ہے، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، کبھی وہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے پڑوس میں رہنے والے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا معیار صرف نمازوں کی، روزوں کی، صدقہ و خیرات کی پابندی کرنا نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں کر لیں اور ہم کامل مومن قرار دیے جائیں۔ ہمیں اپنے رویے کو، سلوک کو، برتاؤ کو سب کے ساتھ اچھا رکھنا ہوگا، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اسی کا نمونہ پیغمبر علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو گیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور مجھے پریشان کیے چلے جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ یا تو میں بھی اسی جیسا ہو جاؤں اور جواب دینے لگوں؟ تو آپ انداز دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا، آپ نے ایسے موقع پر بھی ان صحابی کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ تم پڑوسی کے ساتھ وہی سلوک کرو جو وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ نے ایک عجیب علاج تجویز فرمایا اخرج متاعک من البیت الى الطریق، اگر پڑوسی تمہیں تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ درست نہیں کر رہا ہے تو تم ایسا کرو، اپنے گھر کا سامان راستے پہ ڈالنا شروع کر دو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس سے تو مجھے اور پریشانی ہوگی، ابھی گھر میں رہ تو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی اس کا علاج ہے، تم جاؤ اور اپنے گھر کا سامان باہر نکالنا شروع کر دو۔ چنانچہ وہ صحابی تشریف لے گئے اور جب گھر کا سامان انہوں نے باہر نکالنا شروع کیا تو محلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہو، یہاں سے گھر کا سامان باہر کیوں نکل رہا ہے، کون سی ایسی پریشانی آ گئی؟ یہ تو واقعتاً ایسا واقعہ اگر کہیں اور کسی علاقے میں پیش آئے گا تو سب لوگ حیران ہوں گے کہ کیوں کوئی آدمی اپنے گھر کا سامان باہر نکال رہا ہے۔ لوگ جمع ہوئے، پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس پڑوسی سے پریشان ہوں اور میں نے اس کا علاج پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب تو اس کا علاج یہی ہے کہ تم اپنے گھر کے سامان کو باہر نکال دو، اسے چھوڑ دو۔ اب جب لوگوں نے سنا کہ پڑوسی کے ستانے کی وجہ سے یہ گھر کا سامان باہر نکال رہے ہیں تو سب لوگ پڑوسی کو برا بھلا کہنے لگے، اللہم لعن فلانا، اللہم لعن فلانا، اے اللہ اس کا برا ہو، اے اللہ اس کا برا ہو، وہ پڑوسی کو چین سے نہیں رہنے دے رہا۔ اب جب پڑوسی کو پتہ چلا کہ سارے محلے والے میری برائی کر رہے ہیں تو پھر اس کے پاس آیا اور اس سے قسم کھا کے کہا کہ واللہ لا اوذی کا ابدا، خدا کی قسم اب کبھی میں تجھے نہیں ستاؤں گا، تو اپنا سامان گھر میں لے جا۔ یعنی اس موقع پر بھی پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جیسا برتاؤ وہ کر رہا ہے ویسا ہی برتاؤ تم بھی کرو۔ اس موقع پر بھی آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کو شرعی اعتبار سے لازمی قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا بھی ہے اور پڑوسی کے ساتھ ناروا اور نازیبا سلوک نہ کرنا بھی ہے۔ جب تک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان میں کمال کی مہر نہیں لگ پائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپسی میل و محبت اور مودت کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہر طرح کی بدعملی سے اور خلاف شرع حرکتوں سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.